بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ماہ شعبان کے آخری ایام ہے اور چند ہی دن بعد رحمت و برا مہینہ رمضان المبارک شروع ہونے کو ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ عظیم کی قدر اور اس میں بلا اہتمام اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور پھر ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر اپنی بے بہا نعمتوں سے نوازا۔ ہماری ہدایت اور فلاح دارین کے لیے اپنے کلام قرآن پاک کا نزول فرمایا۔ دوستو، رمضان المبارک اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں کفر اور اسلام کے مابین تاریخ ساز مارکہ غزوہ بدر پیش آیا۔ اسی ماہ مبارک میں فتح مکہ کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تقریباً 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ معظمہ میں تشریف لائے۔ یہ ماہ مبارک بڑی ہی برکتوں والا ہے کیونکہ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے لفانی کلام قرآن مجید کو نازل کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری ایام میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصی طور پر جمع فرما کر اپنے خطاب خاص میں رمضان المبارک کی عظمت و فضیلت سے آگاہ فرمایا۔ رمضان المبارک میں رحمت خداوندی جوش میں ہوتی ہے۔ اس میں ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ دوستو، اس ماہ میں نوافل کا ثواب غیر رمضان میں فرض ادا کرنے کے برابر ہے، جبکہ اس میں ایک فرض ادا کرنے کا ثواب غیر رمضان سے 70 فرض ادا کرنے کے مساوی ہے۔ اس ماہ کا پہلا عشرہ اللہ کی رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے رہائی کا ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کلمہ طیبہ اور استغفار کثرت سے پڑھا کرو، جنت کی طلب اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگا کرو۔ دوستو، رحمت دو عالم ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت، کلمہ طیبہ اور استغفار اور متعدد دوسری روایات میں منقول اسوہ حسنہ کی اتباع میں ہم سب کو اس عظیم بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں سے مستفید ہونے اور گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے اپنے روزانہ کے معمولات میں کچھ تغیر کر کے کلمہ طیبہ اور استغفار کو شامل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوستو، رمضان المبارک کا چاند نکلنے پر 2 رکعت نماز نفل ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے اس کے کرم اور رحم کی دعا کیجیے۔ روزانہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ کلمہ طیبہ کا ورد کثرت سے کیجیے۔ کثرت سے استغفار پڑھ کر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیے۔ اس رحمت و برے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کیجیے۔ اللہ کریم کے حضور جہنم کے آگ سے پناہ مانگیے۔ دوستو، رمضان المبارک میں فرض روزے، پنجگانہ نمازیں اور مسنون تراویح بغیر عذر شرعی ہرگز نہ چھوڑیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے وافر حصہ حاصل کرنے کے لیے نماز عشاء تراویح کے بعد انتہائی سحر سے اپنے پہلے مسنون نماز تہجد پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ پنجگانہ نمازوں کے علاوہ مسنون نوافل، اشراق، چاشت اور اوابین بھی پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ ہر فرض نماز کے بعد جہاں تک ہو سکے مسنون اذکار بھی پڑھیے۔ اس ماہ مبارک کا کوئی لمحہ اللہ تعالیٰ سے اس کے کرم اور رحم کی التجا کے بغیر نہ گزاریے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ماہ مبارک اپنے اور اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور رضا کے مطابق گزارنے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد پر ارشاد فرمایا، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جو بڑی برکت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، خطاؤں کو معاف کرتا ہے اور دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، تمہارے تنافس کو دیکھتا ہے اور ملائکہ کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ اللہ کو اپنی نیکیاں دکھاؤ، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔